بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں پہنچتی مسلمان کو کوئی اذیت، مرض یا اس کے سوا کچھ اور، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے صغیرہ گناہوں کو ساکت کر دیتا ہے، جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کو صاف کر دیتی ہے۔ حضرت محمد بن خالد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ کے لیے علم الہی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچا تو خدائے تعالیٰ اس کے جسم یا مال یا اولاد پر مصیبت ڈالتا ہے، پھر اس پر صبر عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گناہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو غم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ سخت بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کرام، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، یعنی حسب مراتب آدمی کو دین کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے اسی اعتبار سے بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی اس پر سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر وہ یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں قتل کے علاوہ 6 شہادتیں اور ہیں۔ نمبر 1 جو طاعون میں مرے شہید ہے، نمبر 2 جو ڈوب کر مرے شہید ہے، نمبر 3 جو ذات الجنب یعنی نمونیا میں مرے شہید ہے، نمبر 4 جو پیٹ کی بیماری میں مرے شہید ہے، نمبر 5 جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے شہید ہے، نمبر 6 اور جو عورت بچے کی پیدائش کے وقت مر جائے شہید ہے۔ بیماری سے بظاہر تکلیف پہنچتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کو ابدی راحت اور آرام کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ اسی لیے کہ یہ زہری بیماری حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے، بشرطیہ کہ آدمی مومن ہو اور سخت سے سخت بیماری میں صبر و شکر سے کام لے۔ اگر صبر نہ کرے بلکہ جزا فضا کرے تو بیماری سے کوئی معنوی فائدہ نہ پہنچے گا، یعنی ثواب سے محروم رہے گا۔ بعض نادان بیماری میں نہایت جا کلمات بول اٹھے اور بعض خدائے تعالیٰ کی جانب ظلم کی نسبت کر کے کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی شقاوت اور دنیا و آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اچھا وضو کیا اور محض ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اس کو 60 برس کی مسافت کے فاصلے پر دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا، اور جنت کی ایک منزل کو تو نے ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ رحمت کے دریا میں غوطہ زن رہتا ہے جب تک کہ بیٹھ نہیں جاتا، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو غریق دریا رحمت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بیمار کی مزاج پرسی کو جاؤ تو موت کے بارے میں اس کا رنج و غم دور کرو، اگرچہ اس سے اس کی موت کا وقت نہیں مل سکتا لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلہ منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین عیادت یہ ہے کہ مزاج پرسی کے بعد فوراً اٹھ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم انا یشفیکا۔ اگر موت کا وقت نہیں آ گیا ہے تو اسے ضرور شفا ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔